السلام علیکم۔ ایک فقیر روز میرے سامنے والی کپڑے کی دکان پر آتا اور سفید کپڑے کے تھان کا ایک کونا پکڑ کر دکان سے باہر نکل جاتا۔ دکاندار کا نیا کپڑے کا تھان مٹی اور کیچڑ سے خراب ہو جاتا اور وہ دکاندار فقیر سے کچھ نہ کہتا۔ ایک بار میں نے دکاندار سے وجہ دریافت کی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے تجسس میں آ کر اس فقیر کا پیچھا کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فقیر تو ایک کچھ چیزیں ہم انسانوں کی سمجھ سے بالکل باہر ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور جب مجھ پر سچ کھلا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آج کی اس دوڑتی بھاگتی دنیا میں ہم سب اتنے مفاد پرست ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں اپنی ذات سے ہٹ کر کچھ بھی دکھائی ہی نہیں دیتا، اور جب میں نے اپنے مفاد سے ہٹ کر سچائی پر نظر ڈالی تو میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا۔ اس ایک واقعے نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ 2 سال پرانی بات ہے جب میں نے بہت مشکل سے سالوں سے پیسے جمع کر کے ایک کپڑے کی دکان کھولی تھی۔ آج کے دور میں کوئی کاروبار کھولنا اور چلانا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کچھ ہی وقت میں مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ ایسے میں نے اپنے سامنے والے دکاندار کو بالکل عجیب سا پایا اور میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنی مہنگائی کے دور میں کون بخوشی اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ دکاندار تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اپنے ہاتھوں ہی اپنی دکان کو ڈبانا چاہتا ہے۔ میں نے کراچی کی ایک بہت بڑی مارکیٹ میں اپنی ایک کپڑے کی چھوٹی سی دکان کھولی تھی، جسے کھولنے کے لیے مجھے اپنی بیوی کا سارا زیور بھی فروخت کرنا پڑا تھا۔ میری دکان کے سامنے والی دکان بہت ہی بڑی تھی، جہاں ہر وقت گاہکوں کا رش رہتا۔ اس کے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت تھی کہ وہ دکان کھولتا تو اس سے پہلے ہی لوگ اس کے انتظار میں کھڑے رہتے۔ سارا دن وہ گاہکوں کے ساتھ مصروف رہتا اور اسے سر اٹھانے کی فرصت بھی نہ ملتی۔ جہاں پوری مارکیٹ میں سناٹا چھایا رہتا، وہیں اس کی دکان پر اس قدر رش ہوتا کہ دیکھ کر رشک آتا۔ شاید اس کی دکان سالوں پرانی تھی، اس لیے اس کا کاروبار جم گیا تھا۔ شروع میں تو میں اس کا کاروبار دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا تھا، کیونکہ یہ پورے بازار کی واحد دکان تھی جہاں اس قدر رش ہوتا تھا۔ لوگ سارا بازار چھوڑ کر اس کی دکان میں قدم رکھتے اور تھیلے بھر بھر کر خریداری کرتے۔ نہ جانے وہ گاہکوں کو ایسا کیا کہتا کہ کوئی گاہک خالی ہاتھ نہ جاتا۔ وہ کون سا جادو کرتا جو اتنے مہنگائی میں بھی اس کی بکری پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں جو سب سے زیادہ عجیب بات میرے سامنے آئی، اسے دیکھ کر تو میں حیران اور پریشان ہی رہ گیا۔ وہ دکاندار گاہکوں کے ساتھ جیسے ہی مصروف ہوتا، ایک فقیر اس کی دکان میں داخل ہوتا اور سفید کپڑے کے تھان کا کونا پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کی دکان سے باہر نکل جاتا اور چلتا چلا جاتا، یہاں تک کہ وہ سفید تھان مٹی اور گندگی میں بھر جاتا۔ لیکن وہ دکاندار شاید گاہکوں میں اتنا مصروف رہتا کہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا، اور جب وہ فقیر تھان کو گندا چھوڑ کر چلا جاتا تو کافی دیر بعد دکاندار اس طرف دھیان دیتا اور تھان کو واپس لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیتا، لیکن دکاندار کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آتی۔ جبکہ مجھے یہ دیکھ کر غصہ آتا کہ کیسا بے حس فقیر تھا جو روز اتنا کپڑا برباد کر رہا تھا۔ مجھے تو وہ فقیر اب کوئی انتہائی چالاک انسان لگتا تھا جو اس شخص کی مصروفیت کا فائدہ اٹھا کر اس کا پورا تھان خراب کر کے نکل جاتا۔ وہ فقیر کسی اور دکان میں قدم بھی نہ رکھتا اور صرف اسی دکان پر ہی جاتا۔ میری دکان پر کئی دوسرے فقیر آتے تھے، لیکن میں سب کو جھڑک کر بھگا دیتا۔ زیادہ تر فقیر تو وہی ہوتے جو جان بوجھ کر مانگنے آتے۔ شاید ان میں کچھ ضرورت مند بھی ہوتے ہوں گے، لیکن میں کسی کی بھی مدد نہ کرتا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا کہ صبح سے شام تک یہ لوگ مانگنے کا کام کر کر کے ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، جبکہ ہم سارا دن محنت کر کے کما رہے تھے۔ میرے سخت رویے اور کڑوی زبان کی وجہ سے فقیروں نے میری دکان کا رخ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری طرح دوسرے دکاندار بھی سب فقیروں کو جھٹک کر باہر نکال دیتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرے سامنے والا دکان والا کسی بھی فقیر کو جھڑک کر نہ نکالتا، بلکہ جو فقیر تھان کھینچ کر لے جاتا وہ اسے بھی ایک لفظ نہ کہتا۔ مجھے تو اب اپنے سامنے والے دکان کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔
ہزاروں کا تھان یوں ہی سیکنڈوں میں پوری طرح برباد ہو جاتا اور وہ توجہ ہی نہ دیتا تھا۔ وہ عجیب کاروباری شخص تھا کہ جسے اپنے کاروبار کے نقصان کی پرواہ ہی نہ تھی۔ میری دکان بالکل بھی ترقی نہیں کر رہی تھی، بلکہ میں دن بہ دن خسارے میں جا رہا تھا۔ میری زندگی بھر کی جمع پونجی مجھے لوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں سارا دن اپنی دکان پر پریشان بیٹھا سامنے والے کی دکان پر رش دیکھتا رہتا۔ اللہ نے اس کی دکان پر خصوصی کرم کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی دکان پر گاہکوں کا رش دیکھ کر جلن کا احساس ہوتا۔ میرے گھر کے حالات بھی دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے گھر چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن میری دکان پر گاہک نہ ہونے کے برابر تھے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان روز ہی پیسوں کو لے کر جھگڑا ہونے لگا تھا۔ میری بیوی بھی زندگی کی ضروریات کے لیے بہت زیادہ ترس کر رہ گئی تھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اس وقت میں اپنے بچوں کا خرچہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اور دوسری طرف میرے سامنے والا دکاندار تھا جو فقیروں کو بھی اس طرح بانٹا کرتا تھا جیسے وہ اس کے سگے رشتے دار ہوں۔ کئی دنوں تک مستقل دیکھنے کے بعد ایک دن جب مجھ سے رہا نہ گیا اور جیسے ہی وہ فقیر تھان کا کونا کھینچتا ہوا سامنے والی دکان سے باہر نکلا تو میں نے فوراً بھاگ کر دکاندار سے کہا کہ بھائی، اس کو روکتے کیوں نہیں؟ یہ تمہارا پورا نیا تھان برباد کر کے چلا جاتا ہے اور تم اپنے گاہکوں میں اس قدر مصروف رہتے ہو کہ تم اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ اس طرح تو روز تمہارا ہزاروں کا نقصان ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر دکاندار نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ایک خاموش نظر مجھ پر ڈالی اور واپس اپنے کام کی طرف مصروف ہو گیا۔ میں نے اسے دوبارہ مخاطب کر کے کہا کہ کیا تمہیں اپنے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اس پر دکاندار نے مجھے کہا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اور آپ کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تھان کے خراب ہو جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نے میرے کاروبار میں برکت دی ہے اور میں روز کا لاکھوں میں کماتا ہوں، تو مجھے اس ایک تھان کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟ دکاندار کا رویہ دیکھ کر تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا کہ یہ کیسا دکاندار تھا جسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایک تھان بھی تو ہزاروں کا ہی آیا ہوگا۔ میں اپنی دکان پر واپس آ گیا تھا اور اب میں خاموش بیٹھے روز یہ تماشا دیکھتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو جاتا کہ یہ دکان والا اپنا نقصان جان بوجھ کر کیوں کرواتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ دکاندار اصل مالک نہیں ہے اور شاید اسی لیے اسے اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ یہ دکاندار ہی دراصل پوری دکان کا اصل مالک ہے اور یہ پچھلے 8 سال سے اتنا ہی بہترین کاروبار چلا رہا ہے کہ سارا بازار اس کے کاروبار کی مثالیں دیتا ہے۔ ایک دن ایک فقیر میری دکان پر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ جاؤ سامنے والی دکان پر جاؤ، اسے بہت شوق ہے تم جیسوں کو بھرنے کا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے روپیہ بھی نہیں۔ اس فقیر نے مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ اسے بھی معلوم ہے کہ وہ دکاندار کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور سامنے والی دکان کی طرف بڑھ گیا اور میری امید کے مطابق سامنے والے دکاندار نے اس کے ہاتھ میں فوراً سے ایک نوٹ پکڑا دیا تھا۔ آج تو مجھے اس دکاندار پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ جس نے فقیروں کو اس حد تک سر پر چڑھایا ہوا تھا، یہ لوگ کون سے مستحق ہوتے ہیں۔ میں جب دکان سے گھر لوٹا تو پھر گھر پر میری بیوی کا مزاج بدلا ہوا تھا اور وہ دوبارہ سے پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی۔ گھر میں راشن ختم ہونے کے برابر تھا اور میں اب اس سب سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے دکان کو چلانے کی خاطر کئی لوگوں سے ادھار بھی لے لیا تھا اور اب وہ لوگ بھی مجھ سے واپسی کا تقاضا کر رہے تھے۔ میرے لیے زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا تو میری بیوی نے پھر سے وہی بات دہرانا شروع کر دی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور گھر کا گزارا کسی بھی صورت میں نہیں ہو رہا ہے۔ بیوی کی بات سن کر میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے بالکل صحیح بات کر رہی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھ پر رزق کے دروازے بند ہونے لگے تھے۔ میں مستقل خسارے میں جا رہا تھا۔ میری دکان اب بند ہونے کے در پہ تھی کیونکہ میری دکان میں بالکل بھی پیسہ باقی نہیں بچا تھا۔ مال بھی نہ ہونے کے برابر تھا اور مجھے دکان کا بہت بھاری کرایہ اپنی جیب سے ادا کرنا پڑ رہا تھا، جو کہ اب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں اپنے زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور سامنے والی دکان کو دن بہ دن ترقی کرتے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب عجیب طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ ایک دن میں ایسے ہی دکان میں خالی بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے پھر اسی فقیر کو تھان کھینچ کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ میری دکان پر گاہک تو تھے ہی نہیں، اسی لیے آج مجھ سے برداشت نہ ہوا
اور میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے کافی دور نکل آیا۔ بہت دور آ کر میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں عجیب سی حالت میں اپنی دکان پر واپس آ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب آخر کیا ہے۔ اب مجھے ہر حال میں اس فقیر کے بارے میں جاننا تھا، اور یہی سوچ کر میں نے سامنے والی دکان کے بند ہونے کا انتظار کیا، اور جب سامنے والی دکان بند ہوئی اور اس کا مالک نکل کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور اپنی دکان میں بٹھا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر دھیمے سے مسکرانے لگا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ میں نے اسے اپنی دکان میں کیوں بلایا ہے۔ میں واقعی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے اور وہ فقیر کون ہے۔ اس دکاندار نے، جس کا نام احمد تھا، خود ہی مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ ایک بہت چھوٹا سا دکاندار تھا جب اس نے اس بازار میں اپنی دکان کھولی۔ یہ تقریباً 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ اپنی دکان کھول کر اس بازار میں بیٹھ گیا۔ اس کی دکان پر گاہک بہت کم ہی ہوا کرتے تھے اور اس کا حال بھی میرے جیسا ہی تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی فقیر اسے مانگنے آتا تو وہ کبھی اسے منع نہیں کرتا، اور جو کچھ بھی اس کے غلق میں ہوتا وہ اس میں سے کچھ حصہ اس فقیر کو بھی دے دیتا۔ کچھ دنوں بعد وہی فقیر جو تھان کھینچ کر جاتا ہے اس کی دکان پر آیا اور بنا کچھ کہے ہی سفید کپڑے کے تھان کو کھینچتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑا اور میں نے اسے روک کر کہا کہ بھائی، کیوں میرا نقصان کرتے ہو؟ میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ جس پر اس فقیر نے مجھے بس اتنا کہا کہ اسے سفید کپڑا چاہیے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ نواز دے گا۔ اس فقیر کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں اسے تھان کا کچھ حصہ کاٹ کر دے دیتا ہوں جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، لیکن میری بات سننے کے باوجود بھی وہ تھان کا کپڑا وہی راستے میں چھوڑ کر ہی آگے نکل گیا۔ میں نے مٹی میں لت پت کیچڑ سے بھرا ہوا تھان جیسے تیسے سمیٹا اور دکان کی طرف واپس آیا۔ مجھے بہت غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن پھر مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ میری دکان پر 3 سے 4 گاہک موجود تھے، جبکہ پچھلے کچھ دنوں سے پورا دن گزرنے کے باوجود بھی ایک بھی گاہک میری دکان میں نہ آیا تھا۔ اس دن اچانک ہی میری دکان پر گاہکوں کا تانتا بن گیا اور میں شام تک اتنا مصروف رہا کہ صبح والی فقیر کی بات کو بالکل بھول ہی گیا۔ میں نے اس ایک دن میں ہی اتنا کما لیا تھا جتنا کہ سارے دکاندار بازار میں 10 دن بیٹھنے کے بعد کماتے ہیں۔ اگلی صبح جب میں نے دکان کھولی تو پھر وہی فقیر میری دکان پر آیا اور سفید تھان کا ایک کونا پکڑ کر جانے لگا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے روک کر آواز دوں، لیکن پھر میرے حلق سے آواز ہی نہ نکل سکی، اور کچھ دور آگے جانے کے بعد اس نے سفید کپڑے کے تھان کو بیچ راستے میں ہی چھوڑ دیا اور آگے نکل گیا۔ میں نے خاموشی سے تھان کو واپس لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس فقیر نے میرا اچھا خاصا نقصان کر دیا تھا، لیکن اس فقیر کے جانے کے بعد پھر میرا پورا دن گاہکوں میں مصروف گزرا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شام تک میرا غلہ پوری طرح بھر چکا تھا اور میں نے اتنا زیادہ منافع کما لیا تھا کہ اس ایک تھان کے گندا ہونے کا مجھے اب کوئی افسوس باقی نہیں رہا تھا۔ وہ فقیر روز آتا اور بنا کچھ کہے ہی سامنے رکھے سفید تھان کا کونا پکڑ کر نکل جاتا، اور کچھ آگے جا کر اس کے ہاتھ سے کونا چھوٹ جاتا اور میں بعد میں وہ سمیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیتا۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور میری دکان پر گاہکوں کا رش پہلے سے 10 گنا زیادہ ہو گیا۔ میں اب روز کا اتنا منافع کما لیتا کہ مجھے ایک تھان کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس فقیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکے کو دکان پر چھوڑ کر خود اس فقیر کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور پھر میں نے بھی وہی دیکھا جو شاید تم دیکھ کر آئے ہو۔ وہ فقیر دکان سے نکل کر جانے کے بعد آگے جا کر ایک قبرستان میں داخل ہو گیا اور ایک قبر پر بیٹھ کر رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا کہ بیٹی، میں تیرے لیے کفن لے آیا ہوں اور اب تو بے آبرو نہیں رہے گی۔ فقیر کی یہ بات سن کر میں لرز گیا کہ نہ جانے اس بیچارے کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ روز اپنی مٹی تلے سوئی بیٹی کے لیے کفن لینے نکل پڑتا ہے۔ جب میں نے ارد گرد سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجھے قبرستان میں کام کرنے والے گورکن نے بتایا کہ یہ شخص ایک بہت نیک اور امیر آدمی تھا جو ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی،
لیکن اس کی بیٹی کے سسرال والے بہت زیادہ لالچی لوگ تھے، جنہوں نے کچھ ہی دنوں میں اس آدمی کا سارا کاروبار اپنے نام پر کروا لیا اور پھر بھی اس کی بیٹی پر تشدد کرتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی اور اس کی بیٹی بھی ان کے تشدد کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بیٹی کی موت نے اس آدمی کو توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اس پر حالات کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جس رات اس کی بیٹی کی قبر میں پہلی رات تھی، کسی نے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا کفن بھی چرا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اگلی صبح یہ اپنی بیٹی کی قبر پر آیا تو اس کی بیٹی کی لاش کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور اس کے جسم پر کفن بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کا ذہنی توازن پوری طرح خراب ہو گیا۔ اس آدمی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے دوبارہ کفن خرید سکتا۔ وہ یہاں وہاں دکانداروں کے پاس جا کر مدد مانگنے لگا، لیکن سبھی نے اسے پیشہ ور فقیر سمجھا اور کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اس آدمی نے بہت سے لوگوں سے مدد مانگی اور جن لوگوں نے اس آدمی کی مدد کی تھی ان سب نے اس کی بیٹی کے کفن کا انتظام کیا اور اس کی بیٹی کو دوبارہ سے دفن کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد سے یہ آدمی ہر روز اپنی بیٹی کی قبر پر آ کر اسی طرح گڑ گڑا کر روتا ہے۔ اس آدمی کو یہی لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کی موت کی وجہ اس کا غلط فیصلہ تھا۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی صحیح لوگوں میں کرتا تو آج اس کی بیٹی زندہ ہوتی۔ یہ آدمی اللہ کا ایسا نیک بندہ تھا جو ہر ایک کے کام آتا، ہر ایک کی مدد کرتا، لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا نے بہت برا سلوک کیا۔ کسی بھی دکاندار نے اسے کفن نہ دیا اور اب وہ ہر روز اپنی ذہنی حالت کے باعث اپنی بیٹی کا کفن لینے نکل پڑتا ہے اور واپس یہاں آ کر اس دکاندار کو بہت دعائیں دیتا ہے جو اسے کفن لینے سے نہیں روکتا۔ اس کی دعاؤں میں اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہوں گی، اور اس بات کا اندازہ تو مجھے بھی ہو چکا تھا کہ واقعی وہ شخص بہت نیک تھا کہ جب سے اس نے میری دکان میں قدم رکھا تھا میرے کاروبار میں برکت ہی برکت ہو چکی تھی اور میری دکان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کر لی تھی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس شخص کی زندگی اتنی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اب جب بھی وہ شخص میری دکان پر آتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کے لیے کفن لینے آیا ہے، اسی لیے میں نے اسے کبھی دوبارہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں شاید اسی فقیر کی دعاؤں سے ہوں۔ مجھے ایک تھان کے گندے یا خراب ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا جتنا کہ اس آدمی کے آنے سے میری دکان میں برکت ہوتی تھی۔ میں خاموشی سے منہ کھولے دکاندار احمد کی بات سن رہا تھا۔ دکاندار احمد نے کہا کہ وہ اس دن کے بعد سے ہر فقیر کو کچھ نہ کچھ دینے لگا اور اللہ نے اس کے کاروبار میں مزید برکت دے دی۔ دکاندار احمد ہنس کر کہنے لگا کہ پہلے میں بھی تمہاری طرح یہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ کون سے مستحق ہوتے ہیں جو میں ان کی مدد کروں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں بھی اتنا مستحق تو نہیں کہ اللہ نے جتنی برکت میرے کاروبار میں اور میرے گھر میں ڈال دی ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، بہت سے جھوٹ بولے ہیں اور گناہ کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھے ہمیشہ نوازا ہی ہے، تو میں کیسے دوسرے لوگوں کا احتساب کر سکتا ہوں؟ کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے، یہ سوچنے سے پہلے اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے کیا میں اس کا مستحق ہوں؟ اور جواب ہمیشہ نفی میں ہی ملتا ہے، اسی لیے میں بنا کچھ سوچے ہر کسی کی مدد کر دیتا ہوں اور اللہ نے بدلے میں مجھے ایسا نوازا ہے کہ دنیا مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگی ہے۔ دکاندار احمد کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی اللہ نے مجھے بھی بہت ساری ایسی چیزوں سے نوازا تھا جن کا میں مستحق نہیں تھا، پھر میں کیسے دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ میرے چند پیسوں کے مستحق ہیں یا نہیں؟ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی دکان پر مانگنے کے لیے آنے والے ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ پیسے یا سکے دینے شروع کر دیے، اور احمد کی بات واقعی سچ نکلی۔ کچھ ہی دنوں میں میری دکان بہتری کی طرف لوٹ آئی تھی، میرے گھر کے حالات بھی بہتر ہو رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کے نام پر کچھ دے اور اللہ پاک اس کا صلہ پلٹا کر انسان کو واپس نہ کرے؟ وہ فقیر اب بھی دکاندار احمد کی دکان پر روز آتا تھا اور اسی طرح سفید کپڑے کو کھینچتا ہوا دکان سے نکل جاتا تھا، لیکن اب مجھے اس فقیر کو دیکھ کر نہ ہی غصہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی تجسس ہوتا تھا، بلکہ میں جان گیا تھا کہ یہ شخص اللہ کے بہت قریب ہوگا کہ جس کے قدموں سے احمد کی دکان دن بدن ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی تھی۔
اس ایک واقعے نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی اور اب میں نے لوگوں کو جانچنا چھوڑ دیا تھا۔ کون مستحق ہے اور کون جھوٹا، اب میں اس سب سے بہت آگے نکل آیا تھا، کیونکہ شاید میں نے بہت زیادہ ضرورت مندوں کو بھی غیر مستحق سمجھ کر دھتکار دیا تھا اور اسی وجہ سے مجھ پر بھی رزق کے دروازے بند ہونے لگے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا چھوٹا سا رویہ کسی دوسرے کی زندگی میں کتنا زیادہ اثر کرتا ہے۔ کسی بھی ضرورت مند کے لیے شاید ہاتھ پھیلانے کا عمل بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور ایسے میں ہم اپنے لفظوں کے خنجر سے اس کے ضمیر اور عزت نفس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جب سے میں نے حقیقت کے آئینے میں خود کو دیکھا تھا، مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ ہزاروں گناہوں کے باوجود بھی میں ایک بہتر زندگی گزار رہا تھا اور اللہ نے مجھ پر بہت عنایت کر رکھی تھی۔ اگر میرا رب بھی یہی دیکھتا کہ میں مستحق ہوں یا نہیں تو آج شاید میں سڑک کنارے کھڑا ہوتا، اور جب میرے رب نے میرے مستحق نہ ہونے کے باوجود مجھے اپنی شان کے حساب سے بے پناہ نوازا تھا تو میں کیسے اس کے بندوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتا۔ دکاندار احمد کی باتوں نے میرے سوچنے کا نظریہ بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا اور آج میں بھی دکاندار احمد کی طرح ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ مجھے اس بات پر کامل یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کروں گا تو اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر مجھے لوٹا دے گا۔